بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا۔ وہ آج یعنی کہ ماہ رمضان مبارک کی یعنی کہ 27 لیلۃ القدر کی تاریخ اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک 27 رات آ چکی ہے، جس دن کا اور جس رات کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج اس مبارک رات کو جو شخص یہ 3 کام کر لیتا اس رات میں اس کی نصیب بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مبارک رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ 3 کام کرنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہر جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے اور آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کوئی قبولیت نہیں ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ تو وظائف پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 27 یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات اور جمعۃ المبارک رات ایک ساتھ ہے۔ ان صرف یہ 3 کام کر لے کے دیکھیں، یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو برا ہو یعنی کہ رہتا ہو۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجت ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہو، جو شخص کہتا ہے کہ میرے در کے ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ چھوٹی سے چھوٹی 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے بڑھے کر اللہ تعالیٰ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقت ہو رہا ہے کہ 27 رات یہ وظیفہ پڑھتے دوران تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بند وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اب رحمتیں برکتیں چھپ پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھا ہے مزدور چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ یہ موقع کسی صورت میں ضائع مت کرنا، اور موقع سال میں ایک بار صرف ملتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی 27 یعنی کہ جمعۃ المبارک کی آج رات 3 کام کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کریم جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری وہ عطا مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کی بابرکت دن کی بابرکت رات میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں برکتیں فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا آسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکلات حالات میں پڑھ لیتا ہے تو یہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں مال میں بدولت میں کھیلتا رہتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کے پیسے ہی پیسے اور رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے لیے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہے ہوتا تو وہ شخص اس کی مطیع اور فرمان برداری ہو جائے گا۔ سب سے یہ ضروری ہے بات آج کے دور میں یہ ہے کہ روپے کے پیسے کو تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت اس ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنے ذاتی گاڑی نہیں ہے، یا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، مصائب ہے، کوئی بھی یعنی کہ عمل روپے کی وجہ سے، یا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، یا اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ موقع دیا ہے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے
یعنی کہ ساری چیز مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج اس عمل کے طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ کیا کو خدا را اس چینل کے اوپر آپ کو سبسکرائب کر لیں، تو کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال کے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا جائے تو آج یعنی کہ 27 رمضان مبارک لیلۃ القدر کی رات ہے اور جمعۃ مبارک کی رات ہے۔ پورا دن اور 27 پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب جہاں جس وقت مل جائے تو باوضو مسئلے پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یعنی کہ درود پاک پڑھ کر آپ نے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ نے نماز درود اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ نماز درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ فضیلت درود کی بہت برکتیں اور رحمتیں والا درود ہے، اور اس کی درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب کی نیت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ الگ، ہر انسان کی حاجت الگ الگ ہوتی ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لے۔ جو آج رمضان کے یعنی کہ 27 رات آپ کو تقدیر کو بدلنے والی ہے، نصیب کھولنے والی ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی ہے۔ اگر مقصد جتنا مرضی ہو اتنا بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ، دولت چاہیے تو شہرت چاہیے یا نوکری چاہیے یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، ہر قسم کے قرض کی خلاصی چاہتے ہیں تو اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آپ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ تعوذ باللہ اور تسمیح پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کام کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے ماہ رمضان مبارک 27 تاریخ یعنی کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، 27 یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات آپ نے کرنا ہے۔ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ، وہ صفاتی نام یا وہابو یا کریمو ہے۔ رب کریم سے یعنی کہ جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے، یا وہابو یا کریمو یعنی کہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا۔ اگر آپ کا کوئی بھی یعنی کہ اٹکا ہوا ہے، آپ کے بس لاچار ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، تو یا وہابو یا کریموں کو تمام مجبوریاں یا پریشانیاں تمام مصیبتوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کہ یا وہابو یا کریمو رب کا وہ نام عرش الہی ہلا دینے والا نام ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجات پوری کرتا ہے۔ یا وہابو کو آپ نے یا کریموں کو پڑھنا ہے، اور کتنے بار پڑھنا ہے اور کتنے تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ تو یا وہابو یا کریمو ایک بار ہوگا، یا وہابو یا کریمو 2 بار ہوگا، یا وہابو یا کریمو 3 بار ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ نے یا وہابو اور یا کریمو کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، اور 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے اور 11 بار یا کریمو پڑھتے دوران آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا مانگ لینا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے۔ یا وہابو پڑھنے کے دوران یہ محسوس کریں کہ آپ کے قریب میں اور اللہ کہ ذکر سن رہا ہے، اور یا وہابو اور یا کریم پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ہر ناممکن حاجتیں ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دن میں پوری ہو جائیں گے۔ تو آپ نے 11 بار یا وہابو یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآن صورت ہے جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کا ختم
کہ اجر عطا فرماتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا اور میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کر کے دیکھ کر آپ خود دیکھیں گے تو واقعی کسی نے کوئی نہ کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کی لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنے ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اور وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیے۔ یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے ایک تنہائی قرآن پاک ختم القرآن کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور ثواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ کیا میں آپ کے ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآن سورہ نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک یعنی کہ اجر ملتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے خوشی کی لہر دوڑ گئے، دیوانوں ہو کر فرمایا کہ اللہ کے حبیب پوچھنے لگے کہ سورہ بتا دیجئے کہ 3 بار سورہ اللہ ایک قرآن مجید ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ سورہ اخلاص جیسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے آج ماہ رمضان المبارک یعنی کہ 27 لیلۃ القدر کی رات اور جمعۃ المبارک دونوں ایک ساتھ راتیں ہیں، اور اس 27 رات اپنے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان اور خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک بات کو سمجھ لے پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بھی نیاز ہے، وہ کسی کا ماں ہے، باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ بھی کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کوئی بھی صاف بات کر کے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کا ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ نے توجہ کیجیے، ساتھ دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے وہ آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جو یہ ایسے جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ یہ وظیفہ کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے کہ سلامتی دینے والا ذات آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھے جو ہو جائیں، یعنی کہ جگہ ہو جائے، بیٹیوں کی روشن نصیب